اللہ کے ساتھ سوئے ظلم سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب یہ اصل حقیقت تم پر واضح ہو گئی تو اس کے بعد ہم تمہیں ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس سے مسئلہ کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آشکار ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سوئے ظلم پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف سوئے ظنی کرنے والا اس کے کمال مقدس کے خلاف گمان قائم کر لیتا ہے اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اسماء و صفات کے متناقض اور منافی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوئے ظنی کرنے والوں کے حق میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسے کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا ہے، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورۃ الفتح۔ اور اللہ کی کسی صفت سے انکار کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا، فرمایا، ما تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ سورہ صافات۔ یعنی جب کہ تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو تو اسی دن جب کہ جواب دہی کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہوگی، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہیں کس قسم کی سزا دے گا۔ تم نے اللہ کے اسماء و صفات اور ربوبیت میں کیا نقص دیکھا کہ تم نے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت و پرستش میں اس کا شریک بنا لیا؟ اگر تم اللہ کی ذات صفات، اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی شان بے ہمتائی بے مثل کو سمجھتے تو تم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے، وہ غنی ہے، تمام سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنی مخلوق کے ساتھ قسط و عدل کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی تدبیر و تنظیم میں منفرد و یکتا ہے، اس معاملہ میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ مخلوق اور مخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے اور ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہے، کسی کی امداد و اعانت کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی ذات سے رحمان و رحیم ہے، بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی وسیلے اور سفارش کا محتاج نہیں۔ جس ذات کی یہ شان ہو وہ یقیناً دنیا کے بادشاہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان رکھتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہے کہ رعایا کے حالات اور ان کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں، نیز اس امر کے بھی محتاج ہے کہ رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں دوسرے لوگ ان کی معاونت کریں۔ درمیان میں ترجمانوں کی ضرورت ہے جو سلاطین و بادشاہوں کو رعایا پر رحم و کرم کے لیے آمادہ کرے
اور ان کے دلوں میں جذبات و ترحم و تلطف کو ابھارے۔ سلاطین و بادشاہ اپنی کمزوری، عاجزی، بے عملی و بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات و احتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے درمیانی وسائط و وسائل کے محتاج ہے۔ لیکن ذات باری تعالیٰ قادر مطلق ہے، غنی بالذات ہے، ہر شے سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، رحمان و رحیم ہے، جس کی رحمت ہر شے پر اور ہر چیز پر محیط اور حاوی ہے۔ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان وسائط و وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق توحید و الوہیت میں نقص پیدا کرتا ہے، اور جو ایسا سمجھتا ہے ذات الہی کی نسبت سوء ظنی کرتا ہے، اور محال و ناممکن ہے کہ جو چیز عقل و فطرت کے خلاف ہو اور عقل و فطرت کے نزدیک ہم قسم کی قباحتوں سے زیادہ کبھی ہو، اسے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے لیے مشروع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدر۔ اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اسے بڑا مان کر ہی اس کی عبادت و پرستش کرتا ہے، اور اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے، اور اپنی ذلت و خواری انکساری و خاکساری کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے اور بس۔ یہ اس کا حق ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور یہ کبھی ترین ظلم ہے کہ اس کا حق کسی غیر کو دے دیا جائے یا اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دیا جائے، خصوصاً ایسے شخص کو اس کے اس خاص حق میں شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرماتا ہے: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی ذات سے بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ سورہ روم۔ یعنی جب کہ تم میرے دیے ہوئے رزق میں اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو پھر میرے بندوں اور غلاموں کو میری خالص الوہیت و الہیت و ربوبیت میں شریک قرار دینا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اور جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ ہرگز میری قدر نہیں کرتا، میری عظمت و جلالت کا حق وہ قطعاً نہیں پہچانتا۔ جس چیز میں میں منفرد و یکتا ہوں، میری مخلوقات جس میں کوئی حق نہیں، اس میں مجھے منفرد و یکتا نہیں مانتا۔ پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ قطعاً حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم اس کو خوب سن لو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان کے کھانے وغیرہ میں سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، یعنی اس سے واپس چھین نہیں سکتے۔ ایسے عابد و معبود دونوں ہی عاجز ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے، بے شک اللہ قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ سورۃ الحج۔ جو شخص کسی ایسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک و ساجی گردانتا ہے جو ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی پیدا نہیں کر سکتا، اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا، تو بتلاؤ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ انہوں نے جیسی چاہے
ایسی اللہ کی قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ذات ہے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ سورۃ الزمر۔ جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت و جلالت ہو، اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجہ کمزور ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا۔ ایک ضعیف، عاجز اور کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا تو یقیناً وہ قوی، توانا اور غالب کے حق کی قدر و توقیر نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نازل نہیں فرمائی۔ کیا یہ باتیں اس کے شان میں سزاوار ہے؟ کیا اس نے مخلوق کو یوں ہی بیکار، عبث اور بے مصرف پیدا کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جانوروں کی طرح مر جائے؟ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے۔ سمع و بصر، ارادہ، اختیار، علو و رفعت، کلام و تکلیم کی اللہ کی ذات سے نفی کرتا ہے، اور عموم، قدرت، بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے۔ اس کی قدر و مشیت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے اور کہتا ہے بندے خود ان افعال کے خالق ہے، اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا اور جو وہ چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان ان مجوسیوں اور مجوس نما لوگوں کے قول و خیال سے بلند و بالا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں، بندے اس پر قادر نہیں، مجبوری محض ہے، کام کرنے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں، سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ خود ہی کرتا ہے، بندوں سے جبراً کام کراتا ہے۔ مخلوق پر مخلوق جبر کرتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ۔ ایسا کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کر رہے ہیں، جبکہ فطرت و عقل میں یہ چیز راسخ ہے کہ اگر کوئی سید و آقا اپنے غلام سے جبراً کوئی کام کرائے اور اسے اس کام کے لیے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے تو آقا کا یہ عمل بدترین عمل ہوگا۔ جب بندوں کے متعلق فطرت و عقل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، اس کے ارادہ کو اس کے فعل و عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر وہ اسے سزا دیتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ۔ ان لوگوں کا قول بھی بدترین قول ہے اور یہ بھی مجوسیوں کے بھائی ہے۔ یہ گروہ اور پہلا گروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ لوگ بھی اللہ کی قدر و توقیر نہیں کرتے جو ذات الہی کو نعفن، بدبودار اشیاء اور گوبر پاخانہ سے بھی محفوظ نہیں مانتے، اور اس جگہ بھی اسے مانتے ہیں جس کے ذکر سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ عرش پر قائم ہے، اور یہ نہیں مانتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی اللہ کی طرف چڑھتے سفر کرتے ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کرتا ہے۔ سورہ فاتر۔ یہ نہیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی ہے اور آتی ہے۔ فرشتے آسمان و زمین کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تحت پر یا
عرش پر بیٹھا ہے، اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی محبت، رحمت، راحت و رضامندی، غضب و خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جو اس کے افعال کی محمود ترین غایت و مقصود ہے، اس کے افعال کو اختیاری اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے بلکہ مفعول کو فاعل سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جانی، عرش پر قائم ہونے، طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کی قضایا کا فیصلہ کرنے اور اس قسم کے دیگر افعال و اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں، وہ ہرگز اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کو زبان سے یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ کی بیوی اور بیٹا مانتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کیے ہوئے ہے، یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ لوگ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ